محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں ایز اے اپوزیشن لیڈر تقرر ہو گیا ہے، علامہ راجہ ناصر عباس کا سینٹ میں ہو گیا ہے۔ اب ایوان میں مثبت رد عمل آیا ہے ان دونوں کے تقرریوں کے بعد۔ دونوں کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بطور اپوزیشن لیڈر تقرری پی ٹی آئی کو سڑکوں سے پارلیمانی سیاست میں لانے کے لیے کتنی مؤثر ثابت ہوگی ان دونوں اپوزیشن لیڈرز کی تقرری؟ دیکھیں، دونوں صاحبان جو ہیں بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور ان سے توقع تو یہی کی جاتی ہے اور ہمیں امید بھی ہے، جس کا آج اظہار سینٹ میں بھی ہوا اور اس سے پہلے قومی اسمبلی میں بھی اس بارے میں بات ہوئی، اور ان دونوں صاحبان کا، محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی اور راجہ ناصر عباس صاحب کا، ان کی اپنی بھی گفتگو یہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں یقین رکھتے ہیں، اور پارلیمنٹ ہی ایک ایسا فورم ہے کہ جس سے مثبت اور ملک کی بہتری کے لیے اور جمہوریت کے لیے جو ہے وہ راستہ نکل سکتا ہے۔ وہیں پہ اس بارے میں جو ہے وہ ڈسکشن ہو سکتی ہے اور معاملات کو سمجھایا جا سکتا ہے یا سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں امید تو ہے کہ ان کی جو ہے وہ کاوش سے اپوزیشن جو ہے وہ ایجیٹیشن کی سیاست سے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سیاست کا جو ایک مسلمہ جمہوری طریقہ ہے اس کو ترجیح دے گی۔ آپ نے کہا کہ سڑکوں کے بجائے پارلیمنٹ کے اندر آ کر سیاست کرنا جو ہے وہی ایک جمہوری طرز عمل ہے۔ ایک اور بات کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، جو کہ جس کی وہ بڑی ایک طریقے سے تنقید کیا کرتی تھی، یعنی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پر بڑی ان کی تنقید تھی، لیکن آج وہ اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مطلب خود آفر کر رہی ہے کہ ہمیں ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے۔ یہ جو تجویز آئی ہے، اس تجویز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا آپ میں اور پیپلز پارٹی میں ایک میثاق جمہوریت ہوا تھا، ایسے ہی طرز پر پی ٹی آئی کو بھی شامل کر کے ایک میثاق جمہوریت ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اس بارے میں جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 2018 میں بھی جب پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوئی تھی تو اس وقت بھی دی دین اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ کہا تھا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، چارٹر آف ڈیموکریسی کو امپروو کرنا چاہیے اور چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے۔ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ نہ صرف چارٹر آف ڈیموکریسی میں مزید جو ہے وہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے، چارٹر آف اکانومی بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے، بلکہ چارٹر آف اکانومی پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ اس وقت جس صورتحال میں ہے اس کو بہتر کیا جانا جو ہے وہ پہلے ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی اور سیاست بھی جو ہے یہ سارے معاملات جو ہے بہتر انداز سے ہوتے رہیں گے۔ تو یہ آفر تو وزیر اعظم کی طرف سے پہلے سے موجود ہے، اگر انہوں نے بھی آفر کی ہے تو یہ تمام جو آفرز ہیں اس کے اوپر بات تو اسی وقت ہوگی نا جب دونوں فریقین جو ہے وہ ٹیبل کی دونوں سائڈوں پہ آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ تو یہ بات تو وزیر اعظم پچھلے تقریباً 8 ماہ سے جو ہے وہ مسلسل کر رہے ہیں، اور ریسنٹلی بھی انہوں نے کیبنٹ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کی ہے۔ تو اب یہ موجودہ جو تقرریاں ہوئی ہیں ان سے ہمیں یہ امید ہے کہ اس بارے میں بھی پیش رفت ہوگی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چارٹر آف اکانومی، میثاق معیشت بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور انٹیگرل کردار رکھتا ہے۔ اگریڈ۔ آپ وزیر اعظم صاحب نے تو بہت دفعہ مذاکرات کی دعوت دی ہے، آپ نے بھی یہ تجویز پیش کی کہ ماضی میں الجھے رہنے کے بجائے مستقبل کی طرف بڑھنا چاہیے، تو آئیں مل کر بیٹھ کر معاملات کو حل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت بیانات کے علاوہ عملی اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں، یہ بات کہ آپ ماضی میں جو ہے وہ الجھے رہیں، ماضی کو تو بدلا نہیں جا سکتا، ماضی تو جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اب اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ہاں، ماضی کے ان تجربات سے جو ہے وہ آپ آگے بہتری لا سکتے ہیں۔ اگر الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں ٹھیک نہیں ہوئے، کبھی ایک فریق کو اعتراض ہوا، کبھی دوسرے فریق کو اعتراض ہوا، تو اگر اسی اعتراض کو اور اسی معاملے کو لے کر جو ہے وہ ہم اپنے معاملات کو الجھاتے رہیں گے تو پھر آگے بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔
تو اس لیے بہتر تو یہی ہے، اور میں نے بھی یہ تجویز دی ہے کہ 18 کی بات ہم کرتے ہیں، 24 کی بات آپ کرتے ہیں، 13 کی بات پھر آپ کرتے ہیں، 7 کی ہم کرتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ان الیکشنز کو جو ہو چکے ہیں ان کو تو بدلا نہیں جا سکے گا. ہاں اگر ہم بیٹھیں تو آئندہ ہونے والے الیکشن جو ہے ان کو ہم اس طرح کنڈکٹ کر سکتے ہیں، ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں کہ جو فری بھی ہوں، فیئر بھی ہوں، اس پہ جو جیت جائے جو ہار جائے سب کو اعتماد ہو کہ الیکشن جو ہے وہ صحیح ہوئے ہیں. تو یہ اب فیوچر میں تو ہم کر سکتے ہیں، ماضی کو تو ہم بدل نہیں سکتے. تو اس لیے جس چیز کو آپ بدل ہی نہیں سکتے، جس کے اوپر آپ کسی قسم کا اختیار ہی نہیں رکھتے، تو اس کو جو ہے وہ پیٹتے رہنے سے اور اس میں الجھے رہنے سے جو ہے وہ وقت کے ضیاع کے علاوہ تو پھر کچھ نہیں ہے. تو یہ تجویز دی ہے گورنمنٹ اس بارے میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم تو بیٹھنے کو تیار ہیں کہ آئیں، الیکشن کمشنر کا تقرر کریں، فری اور فیئر الیکشن کے لیے لیجسلیشن کریں، اس میں اور جو چیزیں ضروری ہیں اس کے متعلق جو ہے وہ بیٹھ کے بات کریں، اور تاکہ آئندہ الیکشن جو ہے ان کو درست کیا جا سکے، آئندہ جو ہم اپنی جمہوریت کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں. جو پہلے ہو چکا ہے وہ تو نہیں بدلا جا سکتا. رانا صاحب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ظاہر ہے جب کراچی کے کانٹیکس میں بات ہو رہی تو وزیر دفاع نے کل 18ویں ترمیم کا معاملہ چھیڑ دیا اور کہا کہ ڈھکوسلا ہے، جب تک آپ بااختیار نہیں کریں گے، نظام کو نچلی سطح تک نہیں پہنچائیں گے تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے. کراچی جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی ہے، خطرے کی گھنٹی بجی یہاں پہ. اس پہ آپ کا بطور پارٹی کیا موقف ہے؟ دیکھیں یہ خواجہ صاحب سینئر سیاستدان ہیں اور ان کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے، اور اس میں انہوں نے جو خطرے کی گھنٹی کی بات کی ہے اور بلدیاتی الیکشن کو با اختیار بنایا جانا چاہیے، میں 100% اس سے متفق ہوں. اور بلدیاتی اداروں کا، بلدیاتی الیکشن کا کروایا جانا اور ان کو مضبوط کرنا جو ہے وہ بالکل جمہوریت کا نہ صرف حصہ ہے بلکہ عام آدمی کی مشکلات کا حل جو ہے وہ اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا. جس واقعے کی وجہ سے انہوں نے کراچی میں خطرے کی گھنٹی کی بات کی ہے، یقیناً وہ بہت ہی خوفناک اور باعث تکلیف واقعہ ہوا ہے، اور اس میں بہت قیمتی جانیں بھی گئی ہیں اور اس میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے. بہرحال ہمیں اس کے اوپر یقیناً جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہیں جو کوتاہی ہے اس کو جو ہے وہ دور کرنا چاہیے. جہاں تک 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے تو وہ ایک متفقہ جو ہے وہ آئینی ترمیم ہے. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی حصہ لیا ہے، باقی جماعتوں نے بھی لیا ہے، اور اس میں اس سے صوبوں کی جو ہے وہ انڈیپینڈنس اور صوبوں کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے. اس میں صرف ایک NFC کا ایشو ہے جو فائنانشل جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن مرکز اور صوبوں کے درمیان ہے. تو اس پہ جو ہے وہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ کافی پیچیدہ ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ تلاش کیا جانا چاہیے، اور اس بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن مسلم لیگ نون کا یا گورنمنٹ کا موقف یہ ہے، یا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا موقف یہ ہے، اور وزیر اعظم نے اس کا اظہار بھی ایک دو موقعوں پہ کیا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ ہم کنسنسس سے کریں گے، اور اس معاملے کو فیڈریشن اور پروونسز کے مابین کسی غلط فہمی یا کسی تناؤ کا باعث نہیں بننے دیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور اب ایک طرف خواجہ آصف تو یہ کہہ رہے ہیں جی ڈھکوسلا 18ویں ترمیم، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جناب کہ یہ تو ہمارا ایک کہتے ہیں نا متفقہ کاوش تھی 18ویں ترمیم کو، اور سب کچھ اگر آگے ہوگا بھی تو وہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا. اور پھر وہی بات ہے کہ اگر ملک میں سیاسی بحران ختم ہوگا، سیاسی ایک استحکام آئے گا، تو تبھی جو ہے وہ معیشت کا جو ماحول ہے وہ بھی پروان چڑھے گا.